بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتانی خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کل آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ آسٹریلیا سے بھی الحمدللہ ہمارے پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی میسیجز آ رہے ہیں، اور میں آپ سے یہی درخواست کرنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایکٹیو اور آپ ہی کے مطلب کا جو آپ نے ہمارے ساتھ اتنے سارے میسیجز کیے اور اتنے سارے اس حوالے سے کہا کہ اس موضوع کے اوپر آج بات کیجیے گا، تو وہی موضوع جو آپ کا پسند کا ہے اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جائیں گے، اور وہ موضوع ہے باپ۔ انشاءاللہ تعالی ہم باپ پہ آج بات کریں گے، اور وہ باپ جس کے حوالے سے ہر شخص جو ہے پریشان ہے اور کہتا ہے یہ ہے کہ ماں کے حوالے سے تو بہت بات ہوتی ہے لیکن باپ کے حوالے سے بات کم ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم ماں اور باپ دونوں کا کمپیریزن کرائیں گے کہ باپ کی بھی کیا کوالٹی اور باپ بھی کہاں کس مقام پر کیا خوبیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈھال کر اپنے بچوں کی پرورش کرا، اس پہ بھی آج ہم خصوصی بات کریں گے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے سوشل میڈیا پر اس پروگرام کو دیکھ رہے، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کر رہے، اسی طرح پیغام رمضان کے پیج کو بھی لائک کرتے رہے، اور ہم جو ہے اسی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو محبت جو پیار آپ کا ہے اسی طریقے سے چاند رات تک آپ کا پیار رہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے 2 شو عید اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہوگی، اس کے اندر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے۔ تو میں آغاز کرنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد اس کی جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور درود و سلام اس پر کہ جس کی تعلیمات میں والدین کا ادب ہی وقار ہے۔ معزز ناظرین، آج پیغام رمضان کی اس پر نور محفل میں ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جو خود تپتی دھوپ میں جلتا ہے مگر اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے، وہ ہستی جس کے پسینے کی بوندوں سے گھر کا چراغ جلتا ہے، جسے ہم باپ کہتے ہیں۔ باپ وہ مضبوط ستون ہے جس پہ پورے گھر کی چھت کھڑی ہوتی ہے، وہ خاموش دعا ہے جو ہر طوفان کا رخ موڑ دیتی ہے، جس کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں، وہ سائبان جو ہر تپتی دھوپ کو خود پر جھیل لیتا ہے، وہ ڈھال ہے جو اولاد کی طرف سے آنے والے ہر دکھ کو روک لیتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے باپ کا جو خاموش رہ کر بھی کچھ کہنا جانتا ہے، جو اپنی خوشیاں اولاد کے خوابوں میں رنگ بھر دیتا ہے، جو عزت کا وہ مینار ہے تو شفقت کا ہے وہ دریا۔ باپ کی صورت میں رب نے دیا ہمیں سہارا، وہ تھکتا نہیں کبھی اپنی اولاد کی خاطر، اور وہ ہر دم کوشاں ہی رہتا اپنی اولاد کے لیے، اور کیوں نہ رہے، کیونکہ اولاد اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک رکھتی ہے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، اور کبھی تھوڑا سا ہلکا نیچا ہو کر۔ تو آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں باپ کے اوپر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اسکرین کے اوپر ہی رہیے، کچھ ہی دیر کے اندر انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھ لیجئے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور جب تک ہمارا پورا پینل یہاں آ جاتا ہے۔ آج کا پینل نو ڈاؤٹ بہت زبردست پینل ہے، جس کے اندر ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، جس میں ایک سماجی ورکر بھی موجود ہے، ایک بزنس مین بھی موجود ہے، اسی طرح ہمارے موٹیویشن اسپیکر بھی ہے ہمارے ساتھ، علماء کرام بھی، اور پھر ہمارا کچن کا سیگمنٹ بھی جسے آپ بہت لائک کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ تو کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا ہوں، اس وقت تک کے لیے مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے آپ کی، اور تھوڑا سا انتظار چاہیے، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو پھر جوائن کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی سبحان اللہ. میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ وحید حسینی صاحب آپ نے بہت پیارا کلام سماعت فرمایا ہم نے, اور انشاءاللہ مزید اور بھی آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین, آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو, خصوصی طور پر میں نے آپ سے آغاز میں بھی کہا اور ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو اسکرین کے اوپر ابھی آئے ان کو بتاتے چلے کہ آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ باپ کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اور نو ڈاؤٹ کہ جس طریقے سے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس میسیجز آئے کہ باپ کے اوپر آپ نے ابھی تک بات نہیں کی, ماں پہ تو آپ نے بات کر لی, تو آج ہم انشاءاللہ تعالی باپ کے حوالے سے اپنے اس پینل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جس طریقے سے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے انہوں نے آؤٹ کہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا, اور خصوصی طور پر یوگا کے حوالے سے مشہور و معروف ہے, نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر اللہ نے ان کا ایک نام دیا, اور بہت پیارا انداز ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ساؤنڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آواز کا اتار چڑھاؤ کیسے ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا فن دیا ہے. اور نہ جانے کون کون سے اسکول ہے جس کے اوپر وہ اپنی ٹریننگ پیش نہیں کر رہے, اور بڑے ہی ملنسار انسان ہے, اور
خدا ترس آدمی ہے، اور جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اور یہ والے جملے جو ہیں ہم ان کو سن کے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ایک اتنا بڑا شخص جسے اللہ نے اتنی ساری عزت دی ہے، اور جب بھی اس سے کبھی کوئی فون کیا جاتا تو وہ حاضر ہونے کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ کھلونا فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، ہم ان سے یہ بھی معلوم کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی کھلونا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ کیا چیز ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اسکرین کے اوپر ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یوگی وجاز صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے حضرت، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک ایسے ہی شخصیت جو بہت خاموشی کے ساتھ، بہت ملنساری کے ساتھ، بالکل اس طریقے سے رہتا ہے جیسے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، چاہے برادری لیول کے اوپر بات ہو تو یہ سب سے آگے ہوتا ہے، چاہے مدد کے لیول سے بات ہو تو سب سے آگے ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے اس ڈریسز کے حوالے سے بات ہو تو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس چاہیے، یہ کہتا ہے کہ ہمیں بزنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس آرڈرز اتنے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جو ماں باپ کی دعائیں جو جن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بندہ ہمیشہ کامیابی کے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا بھی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ اس پورے کے پورے جتنا بھی بڑا سسٹم ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ عثمان اس کا نام ہے، ان سے پوچھیں گے کہ عثمان کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، اور یہ ڈولا ایٹپائر کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے، اور بہت بڑا ان کا شو روم بھی ہے، اور ماشاءاللہ سب سے بڑے برانڈڈ لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ ان کے کپڑے پہن کے آج چینل کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ میں نے بھی آج یہ پہنا ہوا ہے، یہ امجد ڈولا ایٹپائر کے حوالے سے ان کا یہ سوٹ پہنا ہوا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ امجد ڈولا صاحب السلام علیکم، کیسے حضرت؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت اللہ کا کرم ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ سے پھر مزید گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ جو مسلسل میرے پروگراموں کے اندر اپنے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور بالخصوص جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ہر شخص یہ بولتا ہے کہ ماشاءاللہ یاسمین جو ان دنوں رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہے بہت پیارا انداز ہے، بہت اچھے انداز کے اندر سوالات بھی کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ پورے پروگرام کو بھی لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جس طریقے سے یہ ایڈجسٹ اور جس طریقے سے یہ پروگرام کر رہی ہے تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے کہ جو ٹیم ورک ہے ہماری ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ ہر شخص اپنے اندر ایک انجمن رکھتا ہے۔ اس میں طاہر صاحب بھی ہیں، ہمارے نبیل صاحب بھی ہے، ندیم مولوی صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پوری ٹیم ہے جو سوشل میڈیا یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو یاسمین السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ اتنے پیارے لفظوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ تو آج ویسے بھی طبیعت یاسمین کی بھی خراب ہے اور میری بھی، میں بھی ڈرپ چڑھا کے آ رہا ہوں، یہ بھی بولی میرا بھی حال برا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے حوالے سے کہیں بھی ایسی فیلنگ نہ آنے دیں گے کہ ہم پروگرام کے اندر تھکے سے، کیونکہ سلیم بھائی ان سب سے وہ رشتہ ہے کہ ان سب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ گھر والے آج کہہ رہے تھے آج نہیں جاؤ کسی طرح۔ میں نے کہا یوگی وجاز صاحب آ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ پروگرام نہیں کریں گے، امجد صاحب کے پروگرام نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے۔ تو ہم بہرحال جیسے تیسے بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا پروگرام دیکھیں گے۔ اچھا، میں یاسمین کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جو باپ کا موضوع رکھا اس کے اوپر ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف پیش کر لیں، اور پھر اس کے بعد گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے تو السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ سب کا پورا سپورٹ، آپ کے سوالات ہمارے سوشل میڈیا پہ جو آ رہے ہیں اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے کہ آگے اور اچھا کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے۔ تو یہ سب آپ کا ساتھ ہے، اور اپنا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے باپ۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی ماں پہ۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ماں پہ بہت لوگ بات کرتے ہیں، ماں کی محبت، ماں کے بارے میں، ماں کے لیے ہزاروں پوئٹریز لکھ دیتے ہیں، ماں کے لیے آنسو بہا دیتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن باپ کے لیے اتنا کچھ کہا نہیں جاتا۔ میں صرف ایک لائن کہنا چاہوں گی، باپ وہ ہستی ہے جو کبھی کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن ایک سایہ بن کے، ایک وہ درخت بن کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور جب وہ سایہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور دنیا کیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اگر باپ ہے تو اس کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، چھوٹی سی چیز کریں جو میں نے اسی پروگرام سے سیکھی ہے ہمارے ایک گیسٹ سے۔ زیادہ اگر کچھ نہ کر سکیں، آپ بہت بیزی لائف ہے، ہم سب بہت مصروف ہیں، جب آپ کے فادر کہیں مسجد جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، صرف ان کی چپل اٹھا کے ان کے پاؤں پہ پہنا دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس باپ کی روح خوش ہو جائے گی، یقین کریے گا۔ ہمارے پاس آج وہ نعمت نہیں ہے،
تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قدر کیا ہے. آپ اپنے باپ کی ضرور قدر کریے گا. یاسمین کا یہ جملہ بلکہ ہمارے وہ جو ہمارے گیسٹ آئے تھے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے یہ سکھایا، اور واقعی ہم جو اپنے پیغام رمضان کے توسط سے خود سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھوانے والے انداز کے اندر لوگوں کو بتا بھی رہے تاکہ ان کے تھرو جو کچھ بھی عمل ہونا شروع ہو جائے وہ ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے صدقہ جاری ہو. جی یاسمین تعارف کی طرف پڑھتے بالکل. ہیں. ہمارے ساتھ 2 مہمان بہت اچھے موجود ہیں، انہیں سلیم بھائی نے تعارف کرایا. ہمارے پینلسٹ میں آپ سب کے دل عزیز اور ہمارے دل عزیز ندیم مولوی صاحب، جو بہت خوبصورت پہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. راز لیکن بتا چکے ہیں. ندیم میں نے یاسمین مجھے بتایا کہ آج آسٹریلیا سے جو ہے کچھ میسیجز آئے سبحان اللہ، اس کے حوالے سے ہمارے پروگرام کو جو لائک کر رہے لوگ. بالکل ان سے جانے کی کیا سلسلہ ہے اس کا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان باکس پہ مجھے 2-3 جو ہمارے پاس جو میسیج آئے مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک جیسے کہ میں نے بتایا تھا انڈیا سے ایک ہندو خاتون جو مسلمان نہیں تھی وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. میرے خیال سے ہمارے لیے سب سے بڑا یہ آنر ہے ہماری ٹیم کے لیے. پھر اس کے بعد ایک امریکن لیڈی جو کہ اردو نہیں جانتی، انہوں نے اس کو جیسے انٹرنیٹ پہ کہتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور انہوں نے کہا کہنے کا اٹس اے ویری بیوٹیفل رمضان پروگرام. یہ اور جو تھرڈ جو مجھے آج صبح موصول ہوا جو آسٹریلیا سے جب میں میسیجز ان باکس دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی یہ وہ ویسے تو بہت سارے میسیجز آئے مگر یہ 3 میسیجز میں نے کہا خاص طور پہ میں سب دوستوں کو بتا دوں. مطلب ندیم بھائی، سلیم بھائی، ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. آپ سب دیکھیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ سب تک پیغام دے کے جائیں، ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں اس پروگرام کے ذریعے. ہمارے ساتھ ہم سب کے فیوریٹ اور اس محفل کی جان مفتی محسن الزما اسلامک اسکالر ہے، آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے. کسی مزید تعریف کے کوئی محتاج نہیں ہے. مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ان کو پسند کرتے جا رہے ہیں اور ان سے مزید جاننا چاہتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی مصطفیٰ السلام علیکم. میں کہہ رہا ہوں کچھ ایک آدھ پروگرام میں تھوڑا سا مس ہوئے لیکن لوگوں کے اتنے میسیجز آئے ہمارے پاس کہ مفتی صاحب کوئی خیریت ہے، آپ سے کوئی ناراضگی ہوگا یہ بات تو نہیں، لیکن یہ انشاءاللہ چاند رات تک ہمارے ساتھ رہیں گے. اور یوگی بجاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے سر؟ ٹھیک ہے. یوگی بجاج صاحب، ہم نے آج باپ کا موضوع رکھا اور باپ کے انداز کے حوالے سے آپ نے کئی ایک آدھ پوئمس بھی کیے اور پھر میں کھلونا فاؤنڈیشن کی طرف بھی آؤں گا. پہلے میں باپ کے اس کے اوپر آ جاتا ہوں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں ہم پورا مومنٹ جو ہے نا باپ پہ بنا لیں گے. کھلونا فاؤنڈیشن یہ ہے کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں کھلونا فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. ہمیشہ میں آتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہوں. آپ سے بھی سیکھ کے ماشاءاللہ. کھلونا فاؤنڈیشن کبھی کبھی زندگی میں آپ کے پاس کچھ ایسے واقعات گزرتے ہیں جن کا رنگ اتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دھوپ چھاؤں سے اترتا نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہے، میں نے بچپن میں یتیمی میں کسی کا کھلونا لے لیا تھا. میری والدہ نے اس کو، مجھے تو نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا اس کو چوری کہتے ہیں. کہیں سے اٹھا لیا، کسی کا چھین لیا کھلونا. چھوٹا تھا. میری والدہ نے مجھے بہت مارا اور وہ مار کے ساتھ ساتھ جو وہ لفظ ان کے تھے وہ میرے بڑا بھاری لگے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کھلونا اتنی تکلیف اس کو دیتا ہے. تو میں نے کہا میں اتنی محنت کر رہی ہوں. وہ کپڑے سی کے ہمیں پال رہی تھیں. بڑی بیوگی کی جو زحمت. کتنے فیملی ممبر کتنے تھے؟ بھائی بہنیں؟ میں بس ایک میری بہن ہے اور ایک میں ہوں. اور میں اس وقت شاید 1.5-2 سال کا ہوں گا. چھوٹا تھا. ہمیں بڑا نہیں تھا. 1.5 سال میں تو میری جب والد کا انتقال اس کے بعد ایک 6-7 مہینے اور بڑھا لیجیے. مجھے وہ چیزیں تو یاد نہیں ہیں. یہ یاد ہے کہ مار بہت پڑی تھی. اچھا. تو پھر مجھے لگا کھلونا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ٹچ کرنے سے مار پڑتی ہے. پھر میں اس کے بعد کھلونے سے کھیلا نہیں. اس کے بعد میں پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں نے ڈپلوما کیا. ہائیسٹ پرسنٹیج ہولڈر ہوں میکینیکل انجینئرنگ کا پورے سندھ میں. تو پھر جاب کی آلو انجینئرنگ میں. وہاں سے جو پہلی تنخواہ ملی اس میں کچھ پیسے امی نے رکھ کے کچھ ہمیں دے دیے. تو جہاں اور چیزیں کھائیں پیں اس میں ایک کھلونا بھی خرید دیا. میری زندگی میں 2 کھلونے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ جو جس کو چوری کا یا جو بھی کہیں آپ وہ کھلونا، ایک وہ کھلونا جو میری اپنی تنخواہ کا ہے. اس کے درمیان میں کوئی کھلونے نہیں ہے سوائے گتے کے ڈبوں کے کھلونوں کے. تو جب ذرا شعور آیا اور میں اور ٹیلی ویژن کی طرف آیا تو میں یہ ذکر واقعے کا کرتا رہا لیکن انجانے میں خود بخود ایک سلسلہ ایسا بنا کہ لوگوں کے کھلونے جو پرانے ہوتے تھے میں خود خرید کے لاتا تھا وہ میں نے بچوں میں بانٹنا شروع کیا اور از خود یہاں سے ایک کھلونا فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا
پھر باضابطہ اس کو میں نے SSCP سے رجسٹرڈ کرایا. الحمدللہ اس وقت ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ہم صرف کھلونے پہ کام نہیں کرتے, ہم کھلونے بنانا سکھاتے ہیں بچوں کو. لیکن ایک چیز ہے جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, کیونکہ آج کا موضوع جو آپ نے ہے وہ کھلونا فاؤنڈیشن کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. میں کیونکہ باپ کو نہیں دیکھا میں نے کبھی, مجھے نہیں پتا باپ کیا ہوتا ہے, اور میں کبھی باپ بن بھی نہیں سکا کیونکہ میں نے وہ تربیت نہیں لی. تربیت میرے پاس درسگاہ نہیں تھی سیکھنے کی, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے باپ, مجھے نہیں پتا. میں ایک انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں, ایکٹ کرتا ہوں اچھا باپ بننے کی, لیکن مجھے پتہ نہیں, تربیت یافتہ نہیں ہوں. تو جب میں کھلونا فاؤنڈیشن میں نے بنائی تو میں اس میں کھلونے بانٹتا ہوں. میں نے ایک نئی چیز کی, شاید ترسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ترسے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ترسنے کے ساتھ ساتھ قدرت کے تربیت یافتہ بھی بن جاتے ہیں. جب میں کھلونے دیتا ہوں تو میں بچوں کو کبھی نہیں دیتا, میں باپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. اس غریب کو دیتا ہوں اور یہ کہہ کے دیتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ مت بتانا کہ مفت میں ملا ہے. شام کو جب گھر جاؤ تو کہنا میں خرید کے لایا ہوں, کیونکہ اگر میں نے اس کو دے دیا مفت میں تو وہ اپنے باپ سے بچہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, دیکھو انکل کتنے اچھے ہیں, انجانے ہیں لیکن کھلونا دے گئے. تو اس باپ اور بچے کی جو رشتے ہیں اس میں خلل ڈال, گہرائیوں کی بات ہے ماشاءاللہ. مجھے وہ بڑا بھاری لگتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے لیے چاہے جھوٹے ہی بولو لیکن کہنا یہ میں لے کے آیا. وہ جو میں لے کے آیا ہوں نا اس کو کہہ کے, ہم نے آج تک کوئی تصویر نہیں کھینچی. ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا آپ نے کھلونے بانٹے کہ نہیں بانٹے. تو میں نے ان سے ایک بات کی, نہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں نہ کوئی اس قسم کی چیز لیتے ہیں, کیونکہ یہ اس مصرف میں نہیں آتی کھلونے. ہم کہتے ہیں اگر ہمیں دینا ہے تو تحفہ دیجیے گا, وہ بھی اس بات پہ دیجیے گا مجھے کہ میں جو چاہوں کروں. اگر اعتبار ہے تو دیں, نہیں تو میں خود جو کماتا ہوں اس میں سے دیتا ہوں. سر جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, بلکہ ایک بات کی بڑی خوشی ہے, روز قیامت مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا زکوٰۃ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا یہ کہے گا کہ تم نے ہمارے پیسوں میں سے بیچ میں سے کچھ کھا گئے. ہو جاتا ہے, لوگ مجھے دیتے ہیں, کبھی میں کوئی اور کام کر دیتا ہوں, کبھی کچھ کر دیتا ہوں, پتہ نہیں اونچ نیچ ہو گئی ہو, اللہ معاف کرے, جان بوجھ کے نہیں ہوئی گی. تو میں نے جب کھلونا فاؤنڈیشن بنائی نا سر, تو یہ میری ان کمیوں کی تلافی بھی تھی اور ان بچوں کے لیے تھا کہ جو میری طرح ہو کے چوری کر سکتے تھے, ان کو ان سے بچانے کے لیے میں نے اپنے اس غم کو, دکھ کو ایک راہ پہ ڈالا ہے. اللہ کے اس میں کوئی روشنی نہیں کرتا. ماشاءاللہ بڑی گہرائی کی باتیں آپ سے سنی. امجد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ سوشل کاموں کے اندر اور دوسرے کاموں میں بھی لگ رہے تو خاموشی کے ساتھ یہ کام کرتے, کیا سوچ کر آپ اس بزنس کی طرف آئے تھے اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے, آپ ذرا سے یہ بتائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جزاک اللہ آپ کو کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, میری عزت افزائی کی, اور اتنے مطلب جو ہے نا خاص لوگ, خاص الخاص ہمارے مفتی صاحب کی. 1 سال ہو گیا مجھے, میری ناقدری ہے, میری بیوقوفی ہے کہ مجھے جانا چاہیے ان کے پاس ملنے, میں معذرت چاہتا ہوں آن ایئر. اور آج جب انہوں نے کہا تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی آتے ہوئے. بہرحال مطلب جو ہے نا بیسکلی تو آج آپ کا جو موضوع ہے وہ باپ کا ہے, اور نارملی ہمیشہ مطلب ہم ماں کے بارے میں ہی سنتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ماں کی اپنی ایک ویلیو ہے, اس کا ایک مقام ہے. لیکن باپ کا جو ہے نا پہلے تو ہم اور آپ یا ہم سب مطلب جو ہے نا فالو کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کیا اللہ نے کہا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا ہے. تو کم و بیش اللہ معاف فرمائے, میں جسارت کر رہا ہوں مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو, کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے والد کو مسکرا کے دیکھنے کا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. تو کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مطلب 2 دفعہ دیکھے 3 دفعہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مسکرا کے دیکھنا مطلب جو ہے, اور وہ مسکرانا اس کا بنتا ہے جو والد اس کے لیے خدمات دیتے ہیں یا اس کی جو پیرنٹس اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس پر بھی اللہ نے اس کو اجر رکھا کہ تجھے وہ بدلے میں کرنا تو چاہیے, لیکن تو یہ کرے گا تو اللہ نے یہ مطلب رکھا ہے. اللہ پاک ہے مطلب, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. تو دوسرا یہ کہ دیکھیں باپ جو ہے اس کے نزدیک 4 کام بڑے اہم ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ وہ اچھا نام رکھے, بامعنی نام ہو.
میں معذرت کہیں نہیں، مطلب جی، کوئی بس چیز بڑی بھول بات۔ جاؤں یا غلط کہہ دوں یا زیادہ میں نے جو سنا اس میں ہو سکتا ہے تو اللہ پاک بھی معاف فرمائیں گے آپ کو۔ دوسرا اس کی تربیت ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرت مطلب جو ہے اور اس کا دین جو ہے نا، یہ سلیم بھائی آپ یقین کریں باخدا آج سے کچھ دن پہلے ہی ہم سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا تو ہر آدمی وہاں پہ آپ کو سائنسدان بھی ملے گا، مفتی بھی ملے گا، ڈاکٹر بھی ملے گا، یعنی وہ سب کی جو رائے الگ الگ جس طرح سے آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جھٹلائی نہیں جا سکتی، جنہیں اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی مجھے مطلب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا میں مطلب کوئی چیز پڑھنے پہ آئی کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہو، اور میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میرے پڑوس والے نے مجھے بڑی عجیب بات کہی کہ یار امجد بھائی آج سے یہ آپ کے محتاج ہو گئے۔ تو اس وقت اتنی سمجھ میں آئی، یہ میرا خیال ہے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، اور اب آپ ان کی محتاجی کو دور کرنا ہے۔ تو میں نے ذرا مطلب دریافت کیا کہ کیا مطلب، اس وقت نہیں جب وہ تعزیت کر کے، اور انہوں نے دیکھیں آج سے پہلے ان کو کھانا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا، پہننا چاہیے تھا، اس کی کوئی مطلب ضرورت نہیں تھی کہ آپ ہی دیتے، وہ اللہ کا بھی وعدہ ہے اور مطلب فلاحی تنظیموں سے کہیں سے بھی مطلب آج کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو کرنا ان کے لیے جو بھی اس چیز کے محتاج ہے کہ آپ ان کے لیے کیا پڑھتے ہیں، کیا مطلب کرتے ہیں۔ تو جو سوشل میڈیا پہ میں نے تھوڑے دن پہلے ذکر کیا آیا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک رحم فرمائیں کہ جیسے ثواب جاریہ مطلب والدین کا یا صدقہ جاریہ ہے، ایسا ہی مطلب گناہ ہے جاریہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، کہ آپ جو اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی باپ ہو، بہت محبت اور بہت عزت والی معاشرت والی، لیکن پھر بھی آپ کی جو چھوڑی ہوئی جائیداد، مال، پیسہ، دولت جو آپ نے جس کا زیادہ شیئر آپ کے کمانے کا ہے، اگر اس کو ان نے مس یوز کیا، اور مس یوز کے لیے ہمارے ذہن میں خدا نخواستہ شراب نوشی یا مطلب دیگر اور برائیاں نہیں، اس نے اسراف بھی کیا، تو وہ ان کے مطلب خاتے میں پکڑ والی جائے گی، اللہ رحم کرے۔ مطلب بتانا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی مطلب جو اب اس کا حل بھی مطلب اس نے جو مطلب جنہوں نے مطلب کیا تھا، بہت پیاری بات ہے جو ہم آپ ہمیشہ سنتے ہیں اور جو سچ اور حق ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو آپ دیندار بنائیں۔ بالکل میں خود پرسنلی میری الحمدللہ 66 ایج ہے، 1960 میں پیدا ہوا ہوں، اور میں نے بہت پریکٹیکل لائف گزاری ہے، پتھارے لگا کے، چھبڑیاں لگا کے، ٹھیلے لگا کے، میرے والد بھی یہی کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے آگے سفر جو بھی ہم نے مطلب کیا، اور میں فخر سے اور خوشی سے کہتا ہوں کہ میں ایک پتھارا لگاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی مطلب دیکھا ہے بہت سارے مطلب جو ہے نا والدین جو ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی مطلب اس میں نہیں بھی ہوگا، لیکن میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کہ جھوٹ، سچ، غلط، صحیح کچھ بھی کر کے اولاد کی طرف اس کی کانسنٹریشن ہوتی ہے، یار میرا بیٹا پڑھ کے مطلب کچھ بن جائے، میرا بیٹا مطلب جو ہے اسکول جائے۔ ایسے لوگ بھی میرے پاس الحمدللہ، میں نے اب اپنی شاپ تھی صدر میں، میں نے بتایا آپ کو کہ دکانیں میں نے رینٹ پہ دے دی، میرے پاس 40,000 روپے والا سیل میں نے، وہ بیچارہ رینٹ کے گھر میں رہتا تھا، لیکن اس کے 3 بچے تو تینوں کو اسکول بھی پڑھاتا تھا، ان کی وین کے بھی کرائے، مطلب ایک ان کا ذہن ہوتا تھا یار بچوں کو ہم پڑھائیں، بالکل ہونا چاہیے اس میں مطلب جو ہے۔ لیکن میں نے اس بات کے بعد بولا کہ خدا مطلب میرے پاس سے وہ وقت نکل گیا، میری بیٹی ایک ماشاءاللہ 38 ایئرس اولڈ ہے نا، اس کا ایک 20 سال کا میرا نواسا ہے، دوسری 36 ایئرس اولڈ ہے، بیٹا میرا 32 ایئرس اولڈ ہے۔ تو وہ مطلب پیریڈ نکل گیا کہ میں ان کی اس وقت میں، لیکن میں اب اپنے ذہن سے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نے مطلب پہلے ٹائپنگ مطلب سیکھتے تھے، وہ کبھی زندگی میں اس کو کام آئے یا نہیں آئے، اس نے سوئمنگ سیکھی کبھی کام آئے یا نہیں آئے، وہ سارے سیکھتے تھے لیکن دین کی طرف نہیں تھا سیکھنے والا، اور مین دین مطلب وہ تو پورا دین ہی ہونا چاہیے ہمارے پاس، تو کمپرومائز، لیکن حرام حلال، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، یہ ایسی چیزیں، جبکہ اگر مطلب اسے دیندار بنانا ہے تو یہ دوسرا پہلو دکھا رہا ہوں کہ میری مطلب پریکٹیکل لائف میں 80% جو دیندار مطلب جو بنے ہیں نا، ان کے اندر خوف خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اپنے والدین کی مطلب عزت،
ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا, ان کو چابک نہیں مارنی پڑتی, انہیں شرمانا نہیں پڑتا تھا, انہیں غصہ نہیں کرنا پڑتا, وہ تیار رہتے تھے. جیسے بھائی نے بتایا کہ ایک جوتی, ارے وہ تو مطلب پیر مطلب دھو کے مطلب پینے والی بات کے لیے ہر وقت تیار رہتے, ایک دیندار. اور ایک دنیا داری میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, سارے نہیں, میں مطلب میجورٹی, کہ ان کی جو مطلب لائف کے اندر جب اس باپ کا کردار کمانے سے قاصر ہوا تو جو ان کا بیہیویئر, جو ان کے ایٹیٹیوڈ یا جو بھی مطلب ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ گالی ہی دے, لیکن وہ ہوتا ہے نا. تو اس میں اتنا فرق ہے کہ دیندار میں مطلب اچھا پھر وہ دین دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. تو بہرحال مطلب میں اس حوالے سے مطلب سمجھتا ہوں کہ باپ کا کردار ہے نا وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم مطلب جو ہے نا جو کام دنیا میں کرنے کا مطلب کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیسک ہوتی ہے. تو یہ والی وہ چیز ہے. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جتنی بھی پڑھائی جو مطلب ہم اسٹڈیز جو مطلب ہوتی ہے, اسکول کی ہو, کالج کی ہو, یونیورسٹی کی ہو, ان میں جو مطلب ٹیسٹ یا امتحان یا اس کے پیپرز دینے جاتے ہیں تو اس میں بڑی لوگ محنت کرتے ہیں, یار کیا سوال آئے گا, اس سوال کا کیا جواب ہے جو صحیح ہو. اتنے سارے سوال یاد کرنے آئیں گے چند, اور اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ بھائی تو جو سوال کی جواب دینے جائے گا اپنا ایگزامن روم میں, تیرے سامنے ایک نہیں دو نہیں 10 ٹیچر بیٹھی ہوں گی, سب لے کے کہ کون سا سوال ہے اس کا یہ جواب لکھو, وہ بتائیں گی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی کہے گا یار پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا دین کیا ہے, ہر چیز اللہ نے کھول کے دے دی ہے نا, بیٹھی ہوئی ہے نا کہ یار یہ نماز پڑھو, یہ ہے, نہیں پڑھو گے تو یہ ہے, یہ زکوٰۃ دو, یہ حج کرو, یہ مطلب نیکی کرو, یہ یعنی ہر چیز بتا رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری پھر مطلب دوبارہ آخری مطلب کہہ رہا ہوں کہ آج کے وقت کے اندر معاشرے کے حساب سے ایک ایس ایچ او اس کی تھوڑی پوزیشن کے حساب سے ملنے ملانے کے حوالے سے آدمی ذرا ہر شخص کے لیے اپروچ ہوتی. ایس ایس پی صاحب ہوں گے تو اور زیادہ, چیف منسٹر ہوں گے, اور اگر مطلب پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن وہ جو مطلب سارے جہاں کے پرائم منسٹروں کا مطلب ہے کوئی بیچ میں پردہ ہی نہیں ہے, راستہ ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور کچھ بھی مانگ لو, کچھ بھی کہہ دو, دے گا بھی اور سنائے گا بھی نہیں. اور ایک دفعہ مانگ کے پھر کہو میں غلط مطلب کر کے اب نہیں کروں گا, پھر غلط کر لو, پھر مانگو گے پھر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایمان سے یہ والی چیز اگر ہم سوچیں تو ہمارے والدین کو مطلب خاص طور پہ باپ کو, کہ ماں کا رول اس میں کم ہوتا ہے, جو کمانے کے بعد بچوں کو ان سے پیسے بھی بچیں گے, ان کے کام بھی غلط ہونے سے ان کے بچیں گے. آئی ایم سوری مطلب کہ ان کو مطلب دیندار تو آج کل کتنا آسان ہے, مطلب کہ فری میں مطلب مدرسوں میں اس میں اس میں تعلیم مطلب ملتی ہے, ایک بات ہے, یا بہت کم پیسوں میں. اور اللہ جانتا ہے کئی عالم حافظ میں نے دیکھے جو دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بننے کے بعد. تو بہرحال میں چاہتا ہوں باپ کا رول یہ ہو کہ وہ ایک پہلے مرکز مطلب اپنا بنا لے. حالانکہ میرا بیٹا ماشاءاللہ مطلب جو ہے بہت اوبیڈینٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. اور ویسے تو پرندوں میں ہم کوے کو لیتے ہیں کہ جی وہ ذرا خوبصورت جانور نہیں ہے, بدصورت نہیں کہوں گا. کوے کو اپنا بچہ ہوتا ہے نا, وہ کالا کلوٹا, وہ بہت پسند ہے کیونکہ اس کا بیٹا. میں اپنے اس بیٹے کی اس کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہوں. آپ مل چکے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ, اگر مطلب بہت مطلب ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ, بہت مطلب جو ہے وہ بہت فرما بردار ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مطلب جو ہے نا پکا دیندار. مطلب تو دیکھو اللہ رحم کرے کہ ہم نے سے اللہ پاک کو ہی پتہ ہے, لیکن میں نے اس کو درس دیا ہے باخدا مطلب ہر موقع پہ. ایون مطلب گاڑی چلاتے ہوئے, میں اس کی عادت ینگ ہے نا کہ کوئی مطلب گاڑی والا مطلب آ رہا ہے تو پہلے میں نکل جاؤں. لٹرلی میں اسٹرکٹلی ناراض ہوتا ہوں. کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب جگہ کرتا ہے, اکثر کرتا ہے. میں نے کہا سوری سنگل ون ٹائم بھی کوئی راستہ کراس کر رہا ہے, کوئی گاڑی والا مطلب آپ سے نکلنا چاہ رہا ہے, کہیں پر مطلب کوئی چیز ایسی ہے, کسی سے گاڑی لگ گئی تو وہ بیوقوف ہے کہ خواہ مخواہ آپ سے الجھے گا, کسی مگن میں ہوگا, دھن میں ہوگا, یا غلطی ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں کہو اس کو. مطلب ایک چیز پوچھ لو, بیٹا آپ کو لگی تو نہیں, بڑا ہے تو کہہ دو سر آپ کو, کچھ بھی نہیں کہو. اور آخری بات یہ کہ یقین کریں کہ یہ جو چیزیں, یہ باتیں ہیں نا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں آج مطلب جو ہے نا, میں سوری موضوع سے ہٹ رہا ہوں, کہ ہم گاڑی کی جو پارکنگ اکثر جو کراس کر کے گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوتی ہیں اور ہماری ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, اور کوئی گاڑی والا ریورس کر کے اور جانا چاہ رہا ہے نا, کوئی سنگل بھی آدمی اس کے لیے نہیں رکتا ہے, ایک دوسرے کے بعد لگے ہوتے ہیں.
میری عادت ہے میں مطلب بڑائی نہیں کر رہا ہوں بیٹے کو بھی یہ کہ میں نے کہا اسپیشلی کھڑے ہو جاؤں، کیونکہ وہ بیچارہ نکلے گا 1 منٹ بعد پھر تم چلے جانا، لیکن وہ مطلب ہوتا ہے نہیں، چھوٹی سی بات سے اس کے دل میں اتنی جگہ بنتی ہے. آپ کی کبھی گاڑی مطلب جا رہی ہے اور دوسرے کی گاڑی آ رہی ہے، اس نے آپ کو راستہ اس لیے دیا کہ وہ نہیں نکل سکتا، لیکن آپ چلتے ہوئے اس کو ایسے ہاتھ ہلا دو گے. کیا بات ہے. میں بول رہا ہوں اللہ کی قسم یہ خوش مطلب ہوتا ہے، وہ بھی خوش یہ اللہ کی طرف سے، جیسے کہتے ہیں نا حضور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں مومن کا دل اگر توڑنا کعبۃ اللہ کے ڈھانے سے زیادہ مجھے وہ ہے، تو کیا ان چیزوں پہ وہ خوش ہو رہا ہوگا مومن کا دل؟ تو وہ اللہ نہیں خوش ہو رہا. رمضان میں کتنی زبردست بات آپ سے، معذرت تھوڑی بات میری لمبی ہو گئی. بہت زبردست، بہت اچھی باتیں ہوئی آپ سے. ندیم بھائی باپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف ماں کے بارے میں 35 دفعہ ذکر کرتا ہے، اور آج آپ لوگ سب سن لیں باپ کے بارے میں 118 دفعہ ذکر ہے. آج تک ہم ماں کو عزت دیتے رہے، اور ماں کو عزت دینے والا باپ ہوتا ہے. جبھی آج ہر بچے کے زبان پہ ماں کا ذکر آتا ہے. قرآن شریف میں 118 دفعہ باپ کا ذکر، قرآن شریف میں ماں کا ذکر 35 دفعہ. اب آئیے کہ باپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کروں گا. بی بی فاطمہ جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، اس کی تربیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر میں بات کروں گا امام حسن اور امام حسین کی، اس کے والد صاحب امام علی کی. آپ باپ کا ذکر بہت کم سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ خوش ہوتا ہے جب ماں کا ذکر ہوتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے جب اولاد کا ذکر ہوتا ہے. کبھی باپ اپنا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ باپ دوسروں میں خوشیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. باپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک درخت کی طرح ہے جو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، مگر سایہ کس کو دیتا ہے؟ بچوں کو. کیا بات ہے. باپ کا ذکر ہوا جاتا ہے کہ جناب ماں جب پیٹ سے ہوتی ہے نا تو باپ بہت پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ماں کو بھی سنبھالنا ہے، اس کے پیٹ میں بچے کو بھی سنبھالنا ہے، اور آنے والی جو زندگی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کے لیے بھی سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں سمجھتا، دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا اگر آپ ذکر کریں، باپ کا احترام کریں، تو آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ آپ کا فرض ہے. اور باپ صرف کیا چاہتا ہے آپ سے؟ گلے مل لیں. اگر باپ سختی کرتا ہے نا تو آپ یقین کریں وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والی سخت دنیا کتنی مشکل ہوگی میری اولاد پر. اس خوف سے وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص اسے ڈانٹے یا غلط کہے، وہ کہتا ہے میں کہہ دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے لہجے میں تھوڑی نرمی ہو مگر غیروں کے لہجے میں نرمی نہیں ہوتی. بچے کا جب باپ مرتا ہے نا تو بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، ماں مرنے پہ یتیم نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ باپ سایہ ہوتا ہے، باپ ایک ایسا ستون ہوتا ہے اس گھر کا جس نے پورے گھر کا وزن اپنے اوپر لیا ہوتا ہے. تو بس آج کا پروگرام جو سلیم صاحب نے جو باپ کا ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اب آپ لوگ قرآن شریف پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور تمام ان کامیاب لوگوں کے والد کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باپ کس رتبے پر ہے. وحید بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ آقا کی محفل کو سجانے والے سج گئے، آقا کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے
والے غم نہیں چھوڑ دے مجھ کو یہ زمانے والے غم نہیں چھوڑ دے مجھ کو یہ زمانے والے میرے سرکار ہیں سینے سے لگانے والے میرے سرکار ہیں سینے سے لگانے والے اس سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے او تو نے پانی نہ دیا ان کو تو اے نہر فرات تو نے پانی نہ دیا ان کو تو اے نہر فرات جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے تو نے پانی نہ دیا ان کو تو اے نہر فرات تو نے پانی نہ دیا ان کو تو اے نہر فرات جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام حضرت آپ کی طرف آتا ہوں وہ باپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ بتائیں کہ باپ کی کیا اہمیت ہے اور باپ کا کیا کردار ہے اور باپ کیا ہے محمد صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے اور لاکھوں درود سلام میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب اور خاتم النبیین ہیں باپ کے بارے میں آپ تمام نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور میں اس حدیث سے شروع کروں گا جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے اور تم کائنات میں یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے تو رسول نے فرمایا جاؤ باپ کے پاس بیٹھ جاؤ اور جائز بات کہہ دو اگر باپ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا اور اگر باپ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا ابھی کتنی پیاری باتیں آپ سب نے کہی کہ باپ کی شان کیا ہے سنیے میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے کی سے عبادت کا ثواب ملتا جنہیں دیکھو تو عبادت کا ثواب ایک کعبۃ اللہ ہے دوسرا تیرا باپ ہے یہ مقام ہے باپ کا یہ مرتبہ ہے باپ کا اور پھر یہی نہیں باپ کی عظمتوں کو اگر دیکھا جائے تو آئیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ کام میں لگا ہوا ہے اور ایک بچہ جسے بولنا نہیں آتا
उसने पहली मर्तबा कहा एक परिंदे को देखकर जो कि मुंडेर पे बैठा है कि बाबा ये क्या है, ये कौन है। बाबा ने काम छोड़ा, बच्चे के माथे को चूमा और कहा ये कौवा है। फिर जब उस बच्चे को कहा तुम बोलो, वो बोल ना पाया। 40 मर्तबा उस बच्चे ने पूछा कि बाबा ये क्या है। बाप ने माथा चूमा, कहा बेटा ये कौवा है। ये बाप का प्यार था उस बच्चे के लिए जिसे बोलना नहीं आता। यही बाप जब बुढ़ापे में जाता है, आंखें कमजोर है, जुबान लड़खड़ाती है, जिसम में ताकत नहीं है, अब ये जवान बच्चा काम करता है और बाप अगर पूछ ले बेटा वो क्या है, जवाब आता है आपको दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा कि मैं मसरूफ हूं। और अगर वो दोबारा कह दे तो फिर होता क्या है, हम उस पर जोर आजमाते हैं कि मेरा वक्त आया जा रहा है। बाप से कई बार पूछो, वो प्यार करके जवाब देता है। आज की औलाद जरा सा बाप बूढ़ा हो जाए धुतकार देते हैं। तो सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया कायनात में अल्लाह किसी की बद्दुआ कबूल नहीं करता, किसी की, सिवाय 2 शख्स। अल्लाह किसी की बद्दुआ कबूल नहीं करता सिवाय 2 शख्स। पहला कौन? नबी ने फरमाया मजलूम यतीम। दूसरा कौन? हुजूर ने फरमाया बाप। अगर बाप बद्दुआ दे दे अल्लाह कबूल कर लेता है। इसी तरीके से अगर बाप दिल से औलाद के लिए दुआ कर दे अल्लाह वो भी कबूल कर। तो बाप की शान को समझे। और आज हालात क्या है, अभी मौला साहब ने इस तरह बात कही कि बाप औलाद का कितना हक रखता है। आइए मैं समझाता हूं। 2 सहाबी थे। कितने सहाबी थे? 2 सहाबी, बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। जब वालिद इख्तियार समझता है ना कि बेटे पे, तो पूरा इख्तियार समझता है। और होता क्या है कि वो सहाबी बाप क्या करता है कि कभी बेटा अगर अपनी कमीज रख देता तो चुपचाप उसके माल से, उसकी जेब से कुछ पैसे ले लेता। बेटे ने एक दिन देख लिया, साहबी रसूल है, कहा अब्बू जान ये बात मैं रसूल खुदा से करूंगा कि आप मेरे माल से कुछ माल ले लेते हैं, मुझसे पूछते नहीं, क्योंकि बाप तो समझ रहा है ये बेटा मेरा तो माल भी मेरा है। अब ये बात जब रसूलुल्लाह तक गई, रसूल ने फरमाया जाओ अपने बाप को बुलाना। आओ आइए मैं बताता हूं बाप का हक क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। मर्तबा ये है कि रसूलुल्लाह ने जब बाप को बुलाया तो बाप चलते हुए जा रहा है और बात कर रहा है क्या? अल्लाह से। ए अल्लाह, जब इसके कदमों में जान नहीं थी तो इसके हाथों को पकड़ के मैंने चलाना सीखा। ए अल्लाह, जब कोई त्यौहार आता इसके कपड़ों पे मैं लगने नहीं देता, मैं नए कपड़े से पहना था, खुद पुराने कपड़े पहनता। ए अल्लाह, जब इसे खाने का दिल चाहता मैं अपने निवाले लुक़मे कम कर देता, इसके निवाले लुक़मे पूरे करता। ए अल्लाह, क्या मेरा इतना हक नहीं कि कुछ माल इसके माल से ले लूं? इतना कहा, रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे, सामने मदीना नबी के गेट पे कदम रखा है। नबी ने फरमाया ए साहबी वहीं रुक, ये बता मेरे रब से क्या कलाम करते आया है, क्या बात करते आया है। आंखों में आंसू, बाप ने कहा आका मैंने तो ये कहा क्या मेरा इतना हक नहीं कि इसके माल से थोड़ा माल ले लूं, क्योंकि मैंने इतना उसके नाज़ो नाज से पाला है। हुजूर ने फरमाया क्या इतना हक की बात करता है? आज तेरी वजह से अल्लाह ने वही भेज दी। आज के बाद से कोई भी बाप अपनी औलाद से पूछे या ना पूछे, अल्लाह उसके हिसाब में नहीं लिखेगा, वो जितना चाहे माल इस्तेमाल कर सकता है। ये बाप का हक है। और हम बाप को समझते क्या? कमाने की मशीन। जहर चाहिए तो बाप से चाहिए, और फीस चाहिए तो बाप से चाहिए। बात इतनी सी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आइए, आपने माँ का तो बहुत सुना ना कि माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से इतनी, यूसुफ से इतनी मोहब्बत करते थे कि नाबीना हो गए थे। इतनी मोहब्बत करते थे और मोहब्बत नहीं करते थे। एक वक्त आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। अपने बाप को कुर्ता भेजा, और जब वो कुर्ता भेजा तो क्या हुआ? आंखों से लगाया, अल्लाह ने आंखें दे दी थी।
یہ بتانا کیا تھا آج باپ جب مرنے لگتا ہے تو اس کے کپڑے دیتے ہیں بھنگی کو, کیوں کیا کہتے ہیں بڑے میاں کے کپڑے ہیں. جس چارپائی پہ باپ سوتا ہے اسے دیتے ہیں مرنے کے بعد کس کو, یہ کہتے ہیں میت کی چارپائی ہے جاؤ کسی غریب کو دے دو. وہ میت کی چارپائی پہ سونے والا تمہارا باپ تھا جو گھر بنا گیا, وہ میت کی چارپائی پہ لیٹنے والا تمہارا باپ تھا جو تمہارے لیے کپڑے بنا گیا. لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جب میرے والد کا انتقال ہوا نا تب مجھے پتہ لگا تیل اور چینی کتنے روپے کلو بکتی ہے. کیونکہ باپ احساس نہیں ہونے دیتا. یہ بھی کہا نا کہ میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ, ان کو دیکھ کر تو والد احساس نہیں ہونے دیتا کس بات کا کہ چینی کیسے روپے کے لیے, تیل کیسے روپے کے لیے, بلکہ وہ اپنے کھانے کا حصہ بھی بچوں کو دے دیتا ہے. خدا کی قسم آئیے میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے جن کے باپ نہیں ہو پھر حضور کیا فرماتے ہیں. ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا ہے, تڑپتے ہوئے ہے, آقا آپ کرم کیجئے, دعا کیجئے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے. اتنا کہنا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو. اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے تمہارا بچہ فلاں باغ میں ہے. وہ بھاگ کر دوڑ کر جانے لگے, حضور نے دوبارہ بلایا, فرمایا دیکھو وہاں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے, تم یہ مت کہنا کہ میرے بیٹے, اس کا نام لینا, پتہ نہیں کون سا یتیم بیچا, سمجھے کہ میرے باپ نے مجھے بلایا. جس کے باپ نہیں ہوتے نا اس سے پوچھو کہ جب چھت پہ سایہ نہ ہو تو لوگ کن نظروں سے دیکھتے ہیں. جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا نا تو پھر پڑوسی بھی کس نظروں سے دیکھتا ہے یہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے. آج باپ کی قدر و منزلت کرنا ہمیں جاننا ہوگا, کیونکہ وہ صرف کمائی کی مشین نہیں ہے. جہاں فرمایا گیا باپ ماں جو ہے جنت کے لیے تمہارے لیے کیا ہے, وہ ایک ٹھکانہ ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. حضور کی حدیث ہے, چاہے تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کو کھول لو, چاہے تو نافرمانی کر کے دروازے کو بند کر لو. خدا را اپنے باپ باپ کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں. ابھی آپ نے دیکھا بہت اچھے موضوع پہ بات ہو رہی ہے, باپ پہ. محسن بھائی بات کر رہے تھے, اور بتاتی چلوں کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ ایک فیملی ماحول کی طرح یہ پروگرام کر رہے ہیں. بالکل ایسے نہیں کہ اسکرپٹڈ ہو, ایک سیگمنٹ ہے ایسے ہے, بالکل نہیں. سحری کا ٹائم ہے, سحری ٹائم میں اپنی اصلاح کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اس پروگرام کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کچن سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا تھا. آج ہمارے پاس تھی ریسیپی جس کی وجہ سے تھوڑی ہمیں کھانسی آئی. تو یہ نیچرل ہے, ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے کچن سیگمنٹ کی طرف, جس کو آپ نے بھی بہت پسند کیا اور ہم نے بھی بہت پسند کیا. ہماری فیوریٹ اور آپ سب کی فیوریٹ شیف نازیہ کے ساتھ ان کی بہت پیاری سی بیٹی فاطمہ. انہوں نے کیا یہ کہ ٹائم سیونگ کی وجہ سے ریسیپی کو اسٹارٹ کر دیا, اور ہمیں تھوڑی کھانسی آئی. ہمیں گھروں میں بھی آ جاتی ہے, جب امی تڑکا لگا رہی ہوتی ہیں, مسالے ڈالتی ہیں, تو ہمیں چھینکیں بھی آتی ہیں, کھانسی بھی آتی ہے. تو یہی ایک ہمارا فیملی ماحول ہے جو آپ نے ابھی دیکھا. تو چلتے ہیں فاطمہ کی طرف. فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج چکن ویج پیزا بنا رہی ہیں. واو, پیزا بن رہا ہے تو تھوڑی بہت تو کھانسی آنی ہے, اور آ گئی. فاطمہ بتائے ریسیپی اور کیا کیا تیاری کر لی, جلدی جھٹپٹ. سب بن گیا, بس مائکرو ویو میں رکھنا ہے. کیسے بنایا بیٹا؟ پہلے تو پین میں مرغی ڈالی, تیل لہسن کے ساتھ مکس کیا. اس کے بعد اگر وہ سافٹ ہو جائے اس کے بعد سونف, کٹی ہوئی لال مرچ, نمک اور ان سب کو مکس کیا. اس کے بعد سویا وہ ہٹا دیا. پھر ویجیز وہ سوٹے کی مطلب تلی. پھر اس کے بعد تیل اور سونف, چکن پاؤڈر,
ब्लैक सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, चाइनीज़ नमक, फिर उसके बाद मिक्स किया, फिर वो रेडी हो गया। और फिर ना इस पे ये जो बेस होता है पिज़्ज़ा का, उसमें फिर मायोनीज़ केचप लगा के उसमें फिर चिकन डाली, फिर वेजीज डाली, चीज़ डाली, फिर उसके ऊपर एक और पिज़्ज़ा का बेस डाल दिया। अब वो माइक्रोवेव करेंगे। अच्छा फातिमा, ये बताओ कि ठीक है, आप पूरी बात हो गई, कंप्लीट हो गई आपकी? जी। मैं ये कह रहा था कि आप ज़रा सा बताओ, आपकी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, और आपने मम्मा से क्या सीखा, ये भी बताएं। हमारी फैमिली में 14 लोग नहीं बोल सकते, और हम 3 कज़न्स हैं जो 14 बोल सुन नहीं सकते, उन सबको ट्रांसलेट करते हैं इंटरप्रेटर्स। तो मम्मा से आपने कैसे सीखा ये सारी चीज़ें? इशारे में बात करना, ये मैंने मम्मा से नहीं सीखा, बचपन में मुझे खुद आया था। अच्छा, अगर आपको कोई ऑर्डर देना चाहे तो कैसे दे सकता है, किस नंबर पे दे अच्छा सकता है? सलीम भाई, यहाँ पे आपकी बात को रोकूंगी। इसके लिए बहुत दिल दुखा इस बात को कि हम रोज़ाना कहते हैं कि फातिमा से नंबर बता दिया जाए। हम जहाँ एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो तंग कर रहे हैं। फातिमा यहाँ पे नंबर बताती है और उसको लोग तंग कर रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि फातिमा को और फातिमा की मदर को तंग ना किया जाए प्लीज़। जिन्होंने तंग किया है उनको पता चल रहा होगा, क्योंकि फातिमा नंबर बता रही है और फातिमा को मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। तो खुदारा इस रमज़ान के महीने में। अच्छा यास्मीन, आपने ये बात मुझसे शेयर नहीं की, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फातिमा को अब किसी ने भी तंग किया ना, तो वो याद रख ले कि हमारी पूरी चैनल की टीम है, हमारे पूरे वकील है, हमारी सारी पूरी टीम है। अगर किसी ने भी कोई इसी तरह की कोई हरकत की तो थाने के अंदर रिपोर्ट करके हम उसको अरेस्ट भी करवा देंगे वो ना। वो नंबर भी, हाँ, तो इंशाल्लाह आप मुझे दीजिएगा, मैं खुद ही इस पे बात करूंगा, क्योंकि अगर वो आया तो मैं सोशल मीडिया पे भी चला दूंगी। किसी की हौसला अफजाई करे, लेकिन ये गलत नेगेटिव इसके ऊपर लेके जा रहे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है फातिमा, ये अमजद भाई और योगी वजह साहब आपको बता दूंगे, माशाल्लाह इनको किसी चैनल ने ये कहा था कि मैं जो है हम आपको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप बोल नहीं सकते। तो ये अल्लाह का एहसान है कि हमने इनको अपने साथ मदऊ किया, और यही वो 3-4 दिन से बना रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी कोऑपरेशन भी किया, सब कुछ किया, तो अल्लाह ताला इस सिस्टम को चला ही रहा है अल्लाह के हुक्म से ना। तो अब बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, जब तक इनका मेरा ख्याल डिश तैयार है। आप इसको स्टार्ट लें। साहब जरा दीनी तौर पे बताएं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग तंग कर रहे हैं, किसी को इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं, कौन, जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना रहे। तो याद रखें, और सबसे बात कि आप किसी, ये मुकाफ़त अमल है, आप किसी की बहन और बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो क्या कल आपकी इज्जत महफूज होगी? मेरे नबी की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की आई, सर पे दुपट्टा नहीं था, चादर नहीं थी, लड़की काफिरा थी। मेरे नबी ने क्या किया कि अपनी काली कमरी ली, सर पे डाल दी। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह लड़की काफिरा है। हुजूर ने फरमाया काफिरा ही सही, लेकिन याद रखो लड़की मुसलमान हो या काफिरा हो, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी काफिरा की बेटी को चादर उड़ा रहे और कहने बेटी कह रहे हैं। आज हमारी मुसलमान बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये जालिम इस तरह करें तो याद रखें ये भी महफूज नहीं रहेंगे और ना इनकी इज्जतें महफूज रहेंगी। तो खुदारा दुनिया में भी अजाब है, अल्लाह दिखाएगा इनको, इनकी सफाई का, और आखिरत में तो है ही है। योगी वजह साहब, जी 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 बहुत जी अच्छे बिल्कुल। मुफ्ती साहब। कि देखिए वैसे तो अल्लाह का वादा है, आप मतलब मुफ्ती साहब ने कहा है, लेकिन चूँकि दुनिया के अंदर हम दुनियावी हिसाब से देखते हैं, आपने बहुत अच्छा है कि आपकी वकला की टीम भी है, आप एक वो पुष्टि, आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ मुझे नंबर दे दें, अल्लाह पाक के करम से वो जो भी हैं उनको, इसलिए कि उनके बाद वालों के लिए भी नसीहत होगी और उनको मतलब ज़रूर सिर्फ आप नंबर दे दें, कुछ भी नहीं करना। मैं कोई बड़ा मतलब नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इसी मतलब प्रोग्राम में आके और मतलब इसकी माफ़ी मांगेंगे और ऐसी मांगेंगे, इंशाल्लाह इसको इबरत बनाना है किसी और दफ़ा और लोगों के लिए। अब तो दौर नहीं रहा है कि मतलब हमें
एक सेकंड में प्रूफ करना है और एक सेकंड में उसको लेके आना है। बस बिल्कुल आप आपके इससे बात प्रोग्राम के बाद बताइएगा, आपकी इस खाली बात से नंबर बिल्कुल दीजिए। हम मुत्तफिक है। आपको हम नंबर देंगे, उसी बंदे को यहाँ लाके सॉरी करवाएंगे इंशाल्लाह उन सारे बंदों को इंशाल्लाह, जितने भी लोग हैं। जरूरी है ये सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही वाली बात है ना, मतलब कि एक मतलब जो है ना वजह गलत। साहब क्या कहेंगे आज बाप के हवाले से? आपने पोएम्स भी और फिर बाप के हवाले से माशाल्लाह कहूँगा, बल्कि मैं मुंतज़िर था कि इस दोनों चीज़ें बड़ी मौका महल के हिसाब से हुई। एक तो ये कि खांसना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ हर चीज़ ताज़ी बनती है, बिल्कुल। तो ये सबको पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि हमने को बनी बनाई सुभान रखी। अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी बात, आपने गौर किया, आपने सिर्फ एक तकलीफ का इजहार किया और यहाँ कई बाप जाग उठे। सुभान अल्लाह, क्या बात। बाप यही होता है। बाप वो सोया हुआ शेर होता है जिसको सोया हुआ देख के लोग समझते हैं कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब ये करने पे आ जाए ना तो फिर ये वो है, रब ने कहा है माँ की दुआ और बाप की बद्दुआ के लिए क्या कहा गया? बाप की बद्दुआ वो है बिल्कुल ऐसे जैसे कि नबियों की बद्दुआ अपनी उम्मत के हक में। जब बाप बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ का जो इम्पैक्ट है वो नबियों की बद्दुआ जैसा है। सर क्या समझते हैं आप? बाप को ढूंढने चलिए, नेट पे आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ माँ माँ माँ। हम भेड़ चाल के लोग हैं, माँ का एक मुकाम है, लेकिन जब कायनात की तख्लीक हुई तो माँ से क्यों नहीं शुरू हुई? बाप से शुरू करना था। क्या जो बात, ये तो कोई बात ना होगी कि जब आप भेड़ चाल पे मत जाइए, लेकिन देखिए कि वो क्या पहलू हैं जो एक बाप रखता है। बाप को जब आप आइडेंटिफाई, और ये बहुत अच्छी बात आपने की, मैं कई प्रोग्रामों में गया जहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के हिसाब से बात हो रही थी और मेरे साथ बैठी भी ख़वातीन थी। मैंने कहा यार आप आज बाप के ऊपर, बाप को यानी मर्द को दर्द नहीं होता। ये प्रोग्राम था, उसमें ख़वातीन बैठ के बता रही है। मैंने कहा ये मर्द बताएगा ना, आप कैसे बताएंगी? तो आज आपने मुझे मौका दिया, शायद मेरे अंदर का एक बाप आपके सामने आता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। बिल्कुल। मैंने बाप को नहीं देखा, जो चीज़ देखी नहीं जाती उसके लिए इंसान बिल्कुल उस नाबीना इंसान की तरह होता है जिसको नज़र नहीं आ रहा होता। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाप कैसे बोलता है, बाप कैसे हंसता है, बाप कैसे डांटता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो कुछ मैंने किया तरबियत याफ्ता ना होने की वजह से किया, इसलिए मैं अपने औलाद से माफ़ी भी मांगता हूँ, गलती हो गई होगी, तरबियत नहीं पता। लेकिन आपको एक वाक़या बताता हूँ, एक बात बताता हूँ जिससे आप बाप को समझ सकें। ये नफ्सियाती तौर पे होता है, साइकोलॉजिकली होता है, और ये इन बिल्ड होता है, हमारे अंदर एक है। आपने गौर किया है कि जब हम बहुत मोहब्बत में होते हैं तो हम अपनी बेटियों का माथा चूम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप बहुत मोहब्बत में हो ना बेटे के साथ, तो उसके कंधे को थपकते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं गैर इरादी तौर पे? इसलिए कि जब हम मरेंगे और जनाजा हमारा पड़ा होगा तो उस पर सिर्फ बेटी है जो अपना सर पीट रही होगी, वो अपना माथा मार रही होगी। लेकिन जब उठेंगे तो हम अपने बेटों के कांधों पे उठेंगे। हम जब ये मोहब्बत करते हैं तो हम अपने वापसी के सफ़र का इजहार भी करते हैं कि हमें पता है तुम्हारे कांधों पे जाएंगे और तुम्हारा माथा हमारे जनाजे से टकरा रहा होगा, हमारे लिए कोई और नहीं रोएगा। ये बिल्ड इन है हमारे अंदर। जब बाप की बात होती है तो मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि एक माँ को बजाय इसके कि हम बताएं कि माँ की अजमतें क्या हैं, वो सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस घर में बाप एक कमरे में बैठा ये सोच रहा हो कि पूरी ज़िंदगी लगा दी, अब एक अजनबी सा बना के रखा है, वो घर नहीं हो सकता सर। उस घर में एक अजीब और गरीब किस्म का क्राइसिस पैदा होगा। ये मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, इसमें कोई नहीं है। क्यों कि उस शख्स अल्लाह सुब्हान ताला जहाँ से पानी का सरचश्मा निकालता है, अगर उस सूत को आप बंद कर दें तो आगे भी पानी जाएगा नहीं, खुश्की आ जाएगी ना। जिसने वो घर बनाया, अगर घर बनने के बाद उसको वो उसका मुकाम ना मिला, सर वो घर, इमारतें सिर्फ ईंटें हो सकती हैं, मकान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। लिहाजा कोशिश की जाए, दोनों के लिए की जाए। मैंने अक्सर देखा है कि एशियन उसमें एक ख़ास वक्त में खातून खाना ये समझती हैं कि बच्चे पैदा हो गए, अब दी भर के मैं बदला ले लूँगी, जंगें चलती हैं। ये अजीब और गरीब चीज़ है। तो मैं एक आपको बाप के हवाले से कहते कहते मैंने एक नज़म भी इसमें कही हुई है, मेरा दिल चाहता है कि मैं वो ज़रूर कहूँ
کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں کہ ایک باپ کا اظہار میں کیسے کروں. دیکھیں میں نے باپ کو نہیں دیکھا, ذہن میں رکھیے گا, میں اس نابینا انسان کی طرح ہوں جو آپ کو دنیا دکھا رہا ہے, جس نے خود نہیں دیکھی. تو میں ایک دن بیٹھا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, تو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیسے کچھ کہہ سکتا ہے. میں وہ کہہ دیتا ہوں. میرے مولا, تو سنیے گا ذرا غور سے. میرے مولا ست شکر تیرا, تو نے کتنا کرم کر ڈالا, میری خستہ حال جھولی کو موتیوں سے بھر ڈالا. یہ باپ بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہے, بیٹے کے لیے نہیں کہہ رہا. رونے نہیں دوں گا یہ مان ہے ان کا, میں سب سے اچھا ہوں یہ ایمان ہے ان کا. حاصل کلام ہے سر. عمر گزری جس مقام میں ان کے آنے سے گھر لگتا ہے, عمر گزری جس مقام میں ان کے آنے سے گھر لگتا ہے, میرے مرنے پہ یہ بھی روئیں گی, سوچ کے مرنے سے ڈر لگتا ہے. کیا بات. میرے مولا یہ کرم کرنا ہے, جب کبھی گھپ اندھیرا ہو ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیں, ان کا دامن موتیوں سے بھر دینا, جنہوں میں کر سکا وہ تو کرنا, بس ان کا دامن موتیوں سے بھر دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, باپ کیا سخت ہوتا ہے؟ نہیں, باپ سخت نہیں ہوتا. اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے آنسوؤں کو وہ چھپانا جانتا ہے. وہ اپنی سانسوں سے کسی کو آگہی نہیں دیتا کہ وہ کتنا تڑپ رہا ہے. درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس نے ایک محفل بنائی ہوتی ہے. اس محفل کو چلانے والے جب کہتے ہیں کہ ہم اس کو چلائیں گے تو وہ تڑپ جاتا ہے. اس لیے کہ جیسے کہ میں ابھی ایک واقعے کو کوٹ کر رہا تھا, اور ہمیں بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا. اس شہر بے کرام میں بڑا وقت گزرا ہے, ایک ایسا بھی دور گزرا ہے کہ مغرب کے بعد یہاں پہ بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں. جی بالکل. سر کبھی کسی نے غور کیا کہ ان بوریوں میں لاشوں میں صرف مرد ملتے تھے, کوئی خاتون تو کبھی نہ ملی؟ اس لیے کہ یہ وہ مرد تھے, یہ وہ باپ تھے جو اپنے اولاد کے لیے کام کرنے اس دوران بھی نکلتے تھے جب پتا تھا کہ مغرب کے بعد مار دیے جائیں گے, اور اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ نے کیا کیا. وہ یہ کہے گا کہ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو جاؤ قبرستانوں میں وہ لاشیں دیکھو, ان قبروں سے ملنا جو بوریوں میں ملے تھے. سر کیا سمجھتی ہے یہ قوم, یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے, لیکن ماں اور باپ کا گاڑیوں کے پیچھے تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے خنجر یہاں لگتا ہے, میری ماں کی دعائیں. کیوں, باپ کی دعا کہاں تھی اس وقت؟ کیا لکھتے ہیں لوگ. سوچیں جس باپ نے محنت کر کے بچے کو گاڑی دلائی اور بچے نے بڑے مزے سے لکھوایا ہے, جی واٹر روم سے جا کے لکھوا کے چمکاتا ہوا, یہ میری ماں کی دعائیں. یہ میرے والدین کی دعا نہیں لکھ سکتا. سبحان اللہ. کیا بات. جی میری ماں نے کیا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ڈسیبل تھی, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں آٹزم پہ کام کرتا ہوں, سی پی چائلڈ پہ کام کرتا ہوں. تو یہ کیسے ہی اس میں ایک شخص میرے پاس آیا, لڑکا نوجوان سا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, ہاں بھائی کیا معاملہ ہے, تو یہ تم ہے. تو میں نے کہا جب یہ بچی رات کو سو جائے تو اس کی والدہ سے کہنا کہ اس کے کان میں, تو کہتے نہیں جی اس کی ماں نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا وہ شاید انتقال ہو گیا ہوگا. کہتے نہیں انتقال نہیں ہو گیا, جب یہ بچی پیدا ہوئی اور اس کی ڈسیبلٹی دیکھی تو اس نے وہیں سے 2 دن کے بعد طلاق لی اور چلی گئی. اس نے کہا جی یہ بچے تم پالو. تو میں تو عجیب سا, میں نے پہلی دفعہ کوئی ایسا شخص دیکھا, باپ دیکھا. تو میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کرنا تھا, میں پالتا ہوں, میری بچی کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ بھی لے جاتا ہوں, وہ آفس والے بھی اجازت دے دیتے ہیں, ایک جگہ یہ بیچاری پڑی رہتی ہے. ایسے بھی باپ ہیں, ہم نے ایسا باپ تو کبھی ٹیلی ویژن پہ لا کے نہیں بٹھایا, مائیں تو بہت بٹھائی ہیں. اس لیے کہ نقطہ نظر جو ہے وہ ہم نے بھیڑ چال والا رکھا. ہم نے رکھا کہ ہاں جی ماں کے اوپر پروگرام کریں گے, لوگ روئیں گے, بات کریں گے, ہو جائے گا, ماں کے اوپر قصیدے پڑھ دیں گے. باپ کون ہے؟ باپ کے قصیدے لائیے نا. باپ کے آپ قصیدے نہیں لاتے, آپ تنقید لاتے ہیں. جب باپ پہ لاتے ہیں ایسا کیا ویسا کیا. باپ وہ شخص ہے جو معاشرے میں جاتا ہے, اس کو معاشرے کی تمام اچھائیاں برائیاں پتہ ہیں, جبھی تو وہ چیخے گا. اس کو پتہ ہے. میری بیٹی نے مجھ سے کہا مجھے موبائل چاہیے. میں نے کہا کیوں چاہیے؟ کہتا ہے جی وہ ہر وقت ہڑتال آ جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے. جس میں میری بیٹی پڑھ رہی تھی, میں نے کہا بیٹا تو ہم نے جہاں پہ ٹیوشن سینٹر کھولا ہے, بھیجا ہے, وہاں پہ بھی تو موبائل ہوگا, وہاں سے فون کر دینا. نہیں وہ میری ساری دوستوں کے پاس فون ہے. میں نے کہا پھر تو اور نہیں لو تم, کیونکہ تمہاری ساری دوستوں کے پاس فون ہے. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا, نہیں وہ رات کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنی ہوتی ہے, تو میں نے کہا اپنی ماں کے نمبر پہ کرا دو. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ موبائل نہیں دینا چاہتے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا, موبائل کی بات نہیں ہے, ان خطرات کی بات ہے جن کو تم یا تمہاری ماں نہیں جانتی. میں جانتا ہوں کہ باہر سے کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے جس بچی کا ذکر کیا اس کا نام کیا ہے پتا آپ کو؟ فاطمہ. امجد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے آخری جملے سننا چاہوں گا کیونکہ ٹرانسمیشن کا ٹائم جو ہے بالکل اینڈنگ پوزیشن پہ آ چکا ہے.
اس بارے میں مطلب جو باپ والے حوالے سے ایک چیز تو مطلب جو میرے والد تھے جو میں پیدا ہوا اور اس کے بعد 7 سال کی عمر سے جو میں نے مطلب صحیح طریقے سے ان کے ساتھ جوائن ہوا پتھارے لگانے میں، اور یہ اور شاید 70s کی بات ہے، 1970 کی 71-72 کے، ہم جس جگہ رہائش تھی وہ چھت ہماری پانی سے ٹوٹ گئی تھی بارشوں کی وجہ سے، اور مجھے بخار اور اس میں ٹائیفائیڈ ہو گیا، اور میں اس بخار والی کیفیت میں والد بہلانے کے لیے مجھے لے گئے کسی دکان پہ کوئی نارمل سی چیز دلانے، اور میں نے 9 روپے والا گھوڑا پسند کیا، چابی والا۔ اس وقت میں چابی والے کی بڑی ورتھ ہوتی تھی، اور میرے والد کی اس وقت نہیں تھی کیونکہ کپڑے کا پتھارا تھا، ان دنوں میں 20 دن 25 دن بارشیں چلتی تھیں، تو وہ مطلب انہوں نے جس طرح بھی مجھے دلوایا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت شارپ ہے، 11 سال کی عمر میں، اس کی اب بھی ہائٹ آپ نے تو دیکھی ہے اتنی نہیں ہے، میرے پاس پراڈو تھی وہ چلانے کے لیے میں نے اس کو دی، بڑا مجھے مطلب شوق تھا، پر میں کہتا ہوں کہ میرے والد نے جو 9 روپے کا دلایا نا، میں بول رہا ہوں میں نے جیسا بھی اس کو رکھا نا وہ مطلب میں کمپیئر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہوتے ہوئے انہوں نے کیا، میرے پاس تو تھا، میں نے مطلب کتنی گہرائی کی بات۔ جیسے دعا کی طرف بڑھیں گے ہم کیونکہ وقت ہمارا جو ہے، بس دعا سے پہلے ایک شعر پڑھا دو اشعار لے کے پھر اس کے بعد مختصر کریں گے۔ آلے سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مہلت دے دیجیے۔ جی جی رحمت حق ہے بے بہا والد، درد و آلام کی دوا والد، آج ہم سنا رہے ہیں تیرے صدقے میں سب ملا والد، شکر کیسے کروں ادا والد، شکر کیسے کروں ادا والد، اس سے ناراض ہے خدا بے شک، جس سے ہو جائے گئے خفا والد، روب رکھ کر بھی پیار دیتا ہے، سارے رشتوں میں ہے جدا والد، سب کی خوشیاں عزیز ہیں اس کو، گھر کی الفت میں ہے فنا والد، وہ کچھ نہیں شک قبول ہونے میں، جس کی خاطر کرے دعا والد۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان، ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں میرے مالک، آج کی اس ٹرانسمیشن کو، آج کی اس یا اللہ جو احادیث جو بیان ہوئے، جو آیت بیان ہوئی، یا اللہ جو ناشری پڑھی گئی، یا اللہ جو اتنے پیارے گلدستے ان بھائیوں نے پیش کی، یا اللہ مجھ سمیت، ندیم مولوی بھائی سمیت، سلیم ستیانی بھائی سمیت، ہمارے یوگا بھائی سمیت، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہے امجد دولہ بھائی سمیت، نعت خان، ہماری جاسمین بہن، جتنے بھی دوست صاحب، ہم یہ تمام اپنے والدین کے سال ثواب کرتے ہیں، ہمارے والد کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے، یا اللہ یہ رمضان کا وہ پہل ہے، یا اللہ سحری کی وقت تو دعائیں قبول کرتا ہے میرے مالک، ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔